بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں عربی اختیاری پارٹ 2 کے حوالے سے کچھ نئی معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ معلومات اور آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ عزیز طلباء، اس سے پچھلے جو 3 لیکچرز تھے عربی اختیاری پارٹ 2 کے حوالے سے، ہم نے ان میں مرحلہ وار گفتگو کی ہے کہ اس مضمون کے حوالے سے پہلے اس کا ابتدائی تعارف پیش کیا گیا، اس کے بعد اس کی تیاری کا طریقہ کار وہ آپ کو بتایا گیا، اور اس کے بعد تیسرے لیکچر میں نے آپ سے ترجمے کے حوالے سے گفتگو کی کہ جب آپ نے سبقوں کا ترجمہ یاد کرنا ہے تو آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ جو اس مضمون کی تیاری میں جس چیز کا زیادہ کردار ہے اور جس پہ آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے، جس پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، وہ ہے آپ کا رجسٹر۔ وہ آپ نے تیار کرنا ہے، اور یہ انشاءاللہ رجسٹر آپ کو بہترین نمبر حاصل کرنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا۔ تو ہم اس حوالے سے اپنی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیسے تیار کرنا ہے۔ اس میں 3-4 اہم پوائنٹس ہیں، آپ ان کو سمجھ لیں اور ان کو نوٹ کر لیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس رجسٹر میں سے پیپر کے 100 نمبروں میں سے 75 نمبر کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور یہ سارا رجسٹر جو ہے یہ پیپر پیٹرن کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ جب آپ سبقوں کی مشقیں دیکھتے ہیں تو پیپر کا جو اس کا 75 نمبر ہے پیپر کے تقریباً، وہ 75 نمبر کے سوالات وہ سبقوں کی مشقوں میں سے بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ مشقیں خاص ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جس ترتیب سے پیپر میں سوال آتے ہیں یا پیپر میں سوالوں کے اجزاء بنتے ہیں، اس ترتیب سے جو ہے وہ مشقوں کے سوالات نہیں ہوتے۔ ہم نے جو رجسٹر بنانا ہے اس کے اندر ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہے، وہ ترتیب جو سالانہ پیپر کا پیٹرن ہے۔ تو میں نے آپ کو رجسٹر کے 3 فائدے بھی بتائے تھے کہ یہ بنانے سے سارا جو میٹیریل ہے ہمارا مشقوں کا، وہ جو ضروری میٹیریل ہے پیپر کے حوالے سے، فی الحال ہم اسی کی بات کریں گے، وہ آپ کا ایک جگہ پہ سارا اکٹھا ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ کی لکھنے کی، اردو اور عربی لکھنے کی پریکٹس آپ کی ہوگی۔ تیسرا جو ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ آ جائیں گی۔ آپ نے خالی جگہ یاد کرنی شروع کرنی ہے تو پہلے سبق سے آخری سبق تک ساری خالی جگہ ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہوگی، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ 20-15 نمبر کا سوال ہے یہ، سوالوں کے جواب آپ نے یاد کرنے شروع کرنے ہیں تو وہ رجسٹر کے اوپر سارے ترتیب کے ساتھ وہ آپ کے رجسٹر پر موجود ہوں گے۔ آپ کو بار بار ٹیکسٹ بک نہیں کھولنی پڑے گی، آپ کو بار بار آپ کا آئینہ اور کی بک جو ہے وہ نہیں کھولنی پڑے گی، ساری چیزیں آپ کو ایک جگہ پر ترتیب سے مل جائیں گی۔ تو یہ سارا رجسٹر ہمارا انشاءاللہ پیپر پیٹرن سے بنے گا۔ اگر ہم پیپر کے سوالوں کی بات کریں تو پیپر کے اندر جس طرح آپ کے فرسٹ ایئر میں بھی تھا 7 سوال تھے، ان 7 سوالوں میں سے 5 سوال ہم نے رجسٹر میں سے حل کرنے ہیں، اور 2 سوال ہم نے وہ کی بک سے حل کرنے ہیں۔ جو ترجمے کے 2 سوال ہیں آپ کے کی بک سے حل ہوں گے، آئینے سے وہ یاد ہوگا، اور جو 5 سوال ہیں ان کا حل ہمیں وہ رجسٹر سے ملے گا انشاءاللہ۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ ہم نے رجسٹر لے لیا، اب ہم نے اس کو شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ سبقوں کی مشقیں دیکھتے ہیں تو مشق کے اندر ایک سوال ہوتا ہے خالی جگہ والا۔ ایک جگہ سے یا 2 جگہ سے ایک جملے کے اندر جگہ چھوڑی ہوتی ہے، خالی چھوڑی ہوتی ہے، تو آپ نے اس خالی جگہ میں وہ لفظ لگانا ہوتا ہے۔ پیپر کے اندر یہ سوال ایم سی کیوز کی صورت میں آتا ہے۔ خالی جگہ میں
4 الفاظ دیے ہوتے ہیں، آپ نے کوئی ایک منتخب کر کے جو ہے آپ نے وہ لگانا ہوتا ہے، اس کی آپ نے نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے وہ چاروں آپشن نہیں لکھنی، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سبق کی جو مشق ہے وہ کھول لینی ہے، اور مشق میں جو خالی جگہ والا سوال ہے وہ ساری خالی جگہیں، کسی سبق میں 3 ہوں گے وہ جملے خالی جگہ والے، کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ آپ نے وہ سارے جملے رجسٹر کے اوپر لکھ لینے۔ رجسٹر کا آغاز آپ نے کر دینا ہے خالی جگہ سے، اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، ٹائٹل دینا ہے خالی جگہ۔ پہلے سبق کی خالی جگہ آپ نے لکھ لینی ہے، پھر دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، چلتے چلتے 25 سبق جو ہیں ان کے اندر جہاں جہاں خالی جگہ آتی ہے، ترتیب کے ساتھ آپ نے سبقوں کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے وہ ساری خالی جگہیں آپ نے اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لینی ہے، اور اس کی ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے، جب آپ نے خالی جگہ والا جملہ لکھنا ہے تو آپ نے باقی سارا جو جملہ ہے وہ آپ نے اپنے پین سے لکھ لیں، آپ اپنی بال پین سے لکھ لیں، لیکن جو خاص خالی جگہ کے اندر لفظ آنا ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، آپ اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اردو میں ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ میں ایک جملہ ہے، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ میں ڈیش آگے میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں خالی جگہ میں لفظ آنا ہے مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ جو مکہ کا لفظ جو خالی جگہ میں آنا ہے یہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر آپ عربی کے اندر یہ لفظ لکھیں گے، کوئی بھی ہے۔ اس طرح ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد پاکستان کا آگے خالی جگہ ہے، یعنی اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ جو دارالحکومت کا لفظ جو اس خالی جگہ میں آ رہا ہے یہ آپ نے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو آپ بلیک مارکر سے لکھ لیں، اس کو آپ جو ہے بلو مارکر سے لکھ لیں، آپ اس کو گرین کے ساتھ لکھ لیں، جیسے بھی ہے یہ لفظ آپ کو واضح نظر آنا چاہیے۔ اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ جب آپ خالی جگہیں یاد کرنی شروع کریں گے، جب آپ پیپر کی تیاری شروع کریں گے، یا جب آپ کی کلاسز شروع ہونے کے بعد جب آپ کے ٹیسٹ شروع ہوں گے تو آپ کو وہ لفظ جو ہائی لائٹ ہوں گے، ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ان کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے اور ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے۔ یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو خالی جگہ والا سوال ہر سبق کی مشق میں نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے ٹوٹل 25 سبق ہیں، آپ کی خالی جگہ صرف 20 سبقوں کے اندر ہو، 5 سبقوں کے اندر خالی جگہ والا سوال بالکل نہ ہو، تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ جس مشق میں سوال ہو آپ نے وہی نوٹ کرنا ہے۔ اگر مشق میں سوال نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے اگلی مشق جو ہے آپ وہاں چلے جائیں گے، وہ آپ وہاں پر اپنے رجسٹر کے اندر آپ نوٹ کر لیں گے۔ یہ بات، اس کے بعد جو اس سے اگلا پوائنٹ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ جو ایک طرف ہمارے پاس سبقوں کا ترجمہ ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ رجسٹر ہے، دونوں کی ترتیب الگ الگ ہوگی، دونوں اپنی اپنی ترتیب سے چلیں گے، اپنی اپنی رفتار سے چلیں گے، دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گے۔ تو آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا۔ ممکن ہے، مثال کے طور پہ ممکن ہے یہ کہ آپ ایک سبق کا ترجمہ آپ شروع کریں، مثال کے طور پہ آسان جن سبقوں کا ترجمہ ہے ان میں سے جو سبق نمبر 2 ہے بین النکت العربیہ والپاکستانیہ، آپ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں یاد کرنا۔ ہو سکتا ہے ترجمہ یاد کرتے کرتے آپ کو 4 دن لگ جائیں، لیکن جب آپ رجسٹر ڈیلی آپ ساتھ ساتھ رجسٹر بھی تیار کر رہے ہیں تو 4 دنوں میں آپ ساری کتاب کی خالی جگہ نوٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک طرف آپ کا ترجمہ جو ہے اس کی رفتار یہ ہے کہ 4 دنوں میں ایک سبق کا ترجمہ یاد ہوا، اور ادھر ہم اگر رجسٹر کی رفتار دیکھیں تو 4 دنوں میں ہو سکتا ہے آپ ساری کتاب کی جو خالی جگہ ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا،
دونوں کی الگ الگ ترتیب ہوگی، دونوں اپنی اپنی رفتار کے ساتھ چلیں گے، اور یہ دونوں ہمارے پیپر کے حوالے سے جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ تو امید ہے آپ ان ساری باتوں کو آپ نوٹ کریں گے، اور جس طرح میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتا دیں ان 2 لیکچرز کے اندر کہ آپ نے اسباق کا ترجمہ اس میں سے بھی ڈیلی آپ نے یاد کرنا ہے، اور آپ نے رجسٹر کا کوئی حصہ، مثال کے طور پہ آپ نے خالی جگہ سے آغاز کیا ہے تو آپ نے یہ کام لکھنے والا بھی روزانہ کرنا ہے۔ آج کی ہماری ساری گفتگو کا یہی خلاصہ ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو آپ نے روزانہ ہی اس کو آپ کرنا ہے، آپ نے یاد کرنے والا کام بھی اور لکھنے والا کام بھی۔ امید ہے آپ بات سمجھ چکے ہوں گے اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔